پہلی نشانی یہ ہے قائمۃ بامر اللہ، وہ گروہ ہر زمانے کے اندر اللہ کے امر قرآن مجید کے ساتھ قائم رہے گا، تمسک ہوگا، پڑھے گا، پڑھائے گا، حفاظ کی کثرت ہوگی، قرآن کی عزت کرنے والے ہوں گے، قرآن مجید پڑھنے والے ہوں گے، پڑھانے والے ہوں گے، سمجھنے اور سمجھانے والے ہوں گے۔ جس گروہ کے اندر سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے وہ حق پر ہے، صرف پڑھا نہیں جا رہا بلکہ سمجھا بھی جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، آسان کیا جا رہا ہے۔ دوسری نشانی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا ظاہرین علی الحق، دوسری نشانی اس گروہ کی یہ ہوگی کہ وہ ظاہر ہوں گے، حق پر رہیں گے، حق ان کے پاس ہوگا اور وہ ظاہر ہوں گے۔ کیا مطلب ہے ظاہر ہونے کا؟ ان کا کوئی مسئلہ کوئی پوشیدہ نہیں ہوگا، کوئی باطنی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پیچیدہ لایانی مسائل نہیں بیان کریں گے، جو مسئلہ ہوگا برسر ممبر بیان کرنے والا ہوگا۔ ظاہرین علی الحق، حق پر ظاہر ہوں گے، حق ان کے پاس ہے، ان کا عقیدہ ظاہر ہوگا، ان کا نظریہ ظاہر ہوگا، ان کا منہج ظاہر ہوگا، کوئی وہ لگی لپٹی بات نہیں کریں گے، ہر چیز کھول کھول کر بیان کریں گے، کسی مسئلے کے اندر ابہام نہیں ہوگا ان کے اندر۔ جس طرح لوگوں کے ہاں ہے نا، یہ مسائل پوچھنے ہیں تو ذرا ایک سائڈ پہ آ جائیں، وہ سائڈ پہ لے جاتے ہیں، مزید پوچھنا ہے تو جو شیخ صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے حجرے میں آ جائیں، یہ مسائل یہاں بیان نہیں ہو سکتے۔ بعض مسائل تو ایسے پیچیدہ ہیں، ایسے حیات سوز ہیں، اخلاق باختہ ہیں کہ وہ بیان بھی نہیں ہو سکتے۔ کتابیں بھر دی انہوں نے لکھ لکھ کر، اور ان کو خود شرم آتی ہے کہ آج وہ کتابیں لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور بتائیں۔ جو گروہ حق پر ہوگا اس کے مسائل بالکل واضح ہوں گے، ظاہرین علی الحق، حق پر ظاہر ہوں گے، حق پر قائم ہوں گے، ان کے پاس حق ہوگا، اور حق کو وہ چھپائیں گے نہیں، حق کو چھپائیں گے بھی نہیں، حق کو بیان کریں گے، حق کو واضح کریں گے۔ کتنی نشانیاں ہوگی؟ دو نشانیاں، توجہ ہے آپ کی۔ پہلی نشانی اللہ کے امر قرآن مجید کے ساتھ قائم رہیں گے، دوسری نشانی حق پر ظاہر رہیں گے، مسائل بالکل واضح ہوں گے، مسائل کے اندر ابہام نہیں ہوگا، جو مسئلہ ہے اس پر اپنی رائے نہیں دے گا کوئی ان کا مولوی اٹھ کر، اس میں وہ کہے گا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے، مجھ سے پہلے سلف صالحین نے یہی بات بیان کی۔ ان کے ہاں گول مول مسئلے نہیں ہوں گے، ایک مسئلہ بیان کریں گے تو اس کی سند اوپر تک جائے گی، محدثین تک، صحابہ تک، کہ یہ مسئلہ ہم نے اس طرح سنا۔ ظاہرین علی الحق، حق کے ساتھ، حق کو اپنے ساتھ لے کر وہ چلیں گے اور حق کی وجہ سے ظاہر ہوں گے، ان کے مسائل بڑے واضح ہوں گے۔ اور تیسری بات فرمایا لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ان کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہوں گے تھوڑے، کوئی ان کو رسوا کرنے والا رسوا نہیں کر سکے گا، کوئی ان کو ختم کرنے والا ختم نہیں کر سکے گا، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو غضب نہیں پہنچا سکے گا، ہاں جسمانی تکلیفیں پہنچائے گا۔ یہ نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر تمہیں قرآن کے ذریعے سے حق سمجھ نہیں آ رہا، حدیثوں کے ذریعے سے حق سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ دیکھ لو تین نشانیاں، جس جماعت کے اندر ہے وہ حق پر ہے، اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ حق کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کی کتاب کس کے پاس ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کس کے پاس ہیں؟ اور مخالفت کے باوجود ان کو تم مٹا نہیں سکے، ان کو زمین کے ساتھ لگا نہیں سکے، وہ موجود ہیں۔ یہ تین نشانیاں دیکھ لو، یہ تین نشانیاں جس گروہ میں ہیں وہ طائفہ منصورہ ہے، وہ ناجی ہے، وہ فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ واریت کسی اور چیز کا نام ہے۔